خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission Cette semaine avec le Calife. Nous sommes honorés de vous présenter les points forts d'une rencontre virtuelle entre Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, et les Atfal et les Khuddam de la Suisse le week-end dernier. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، بیٹھ جاؤ۔ Dimanche, les Khuddam et les Atfal de la Suisse ont eu l'honneur de participer à une rencontre virtuelle avec Sa Sainteté le 5e Calife, qu'Allah soit son soutien. Les jeunes étaient rassemblés dans la mosquée Nour et la rencontre a débuté par une tilawa, sa traduction suivie d'un azam. Ensuite, les participants ont eu l'occasion de poser des questions sur plusieurs sujets. پیارے حضور، شیطان ہمیں کیوں غلط راستے کی طرف لے کر جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ چور کیوں چوری کرتا ہے؟ اس لیے اس کے دماغ میں غلط خیالات آتے ہیں، چوری کے خیالات آتے ہیں، اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، اس لیے وہ چوری کرتا ہے۔ تو شیطان تو ہے ہی غلط راستے پہ لے جانے والے کا نام ہے، جو لوگوں کو غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے اس کا نام شیطان ہے۔ تبھی شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ جب آدم کو پیدا کیا اور اس نے بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ کی، تو شیطان کا نام ابلیس بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جب اس نے انکار کیا تو ابلیس بن گیا، جب وہ لوگوں کو غلط باتیں بتاتا ہے تو اس کا نام شیطان ہو گیا ہے، وہ ایک ہی چیز۔ تو اس نے کہا تھا اللہ میاں کو کہ تیری بات لوگ نہیں مانیں گے، نیکی کی باتیں نہیں کریں گے اور برائی کی طرف زیادہ جائیں گے۔ اللہ میاں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میں نے انسان کو عقل دی ہے، اس کو بتایا ہے کہ اچھا کون سا ہے اور برائی کیا ہے، اگر وہ اچھے کام کریں گے تو میں ان کو انعام دوں گا، اور میری بات مانیں گے تو میں ان کو انعام دوں گا۔ وہ میرے فرشتوں کی باتیں مانیں گے، نیکی کی باتیں مانیں گے، میرے نبیوں اور رسولوں کی باتیں مانیں گے تو میں ان کو انعام دوں گا، اور اگر وہ تمہاری بات مانیں گے تو میں ان کو سزا دوں گا۔ شیطان کو اللہ نے کہا تھا کہ قیامت کے دن میں تمہیں بھی جہنم میں ڈال دوں گا اور تمہارے سارے ساتھیوں کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور بتایا کہ یہ برائی چیزیں ہیں، یہ اچھی چیزیں ہیں، اگر تم برائی کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی، جہنم میں جاؤ گے شیطان کے پیچھے چل کے۔ اگر تم اچھے کام کرو گے، نبیوں کی باتیں مانو گے، نیک لوگوں کی باتیں مانو گے اور اچھی اچھی باتیں اللہ تعالیٰ کی باتیں مانو گے تو تمہیں میں ریوارڈ دوں گا، جنت میں بھیج دوں گا۔ تو اس لیے شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ ہمیں برگلانا، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو کہ اللہ میاں میں شیطان سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تاکہ تم لوگ شیطان سے بچ کے رہو۔ اچھا، تم زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ پڑھا کرو اور شیطان کی باتیں نہ مانا کرو۔ کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی لڑکا ہو، کوئی بھی ہو، تمہیں اگر برا کام کہتا ہے کرو تو وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھو وہ شیطان ہے، تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے وہاں سے دوڑ جاؤ کہ اللہ میاں مجھے بچا لے اس شیطان سے۔ My name is Ataul Haq and my question is, the situation between Israel and Palestine is very bad these days. What will be the effects on the world? I have already spoken in my Friday sermon on this issue. The effect on the world is quite clear, that these people are trying to not only to harm themselves, but they are trying to doom the world. The world is going towards its destruction. And as I have already said, it is not going to stop here. It will escalate and more nations will be involved in it. And quite possible that nuclear arsenal is also used in this war. So we should pray to save the world from the destruction. And we should pray that Allah Ta'ala give them wisdom and Allah Ta'ala give the capability and wisdom to the big powers
to use justice. میرا سوال ہے کہ جنت میں دنیا کی گزری ہوئی باتیں، یادیں اور رشتے یاد رہیں گے، اور جنت میں کیسی زندگی ہوگی؟ جنت میں کیسی زندگی ہوگی تو ہمیں جنت میں جا کے پتہ لگے گا. باقی گزری ہوئی باتیں دنیا میں جو ہیں وہ بھول جاؤ گے. جنت کی نعمتیں اتنی اعلیٰ قسم کی ہوں گی کہ تم دنیا کی نعمتیں بھول جاؤ گے. جو اچھی اچھی باتیں تھیں نا دنیا کی وہ بھی بھول جاؤ گے. اس سے بھی بہت اعلیٰ قسم کی باتیں ہوں گی جنت میں. ٹھیک ہے. اور تمہیں صرف جنت ہی جنت یاد رہے گی. یہاں جب تم کو اچھی چیز دیکھ لو تو پچھلی چیز کوئی بھی ہو چاہے جتنی مرضی اچھی ہو بھول جاتی ہے نا دنیا میں بھی. اسی طرح جنت میں جا کے بھی تم بھول جاؤ گے. ٹھیک ہے. جب تم اسکول میں پڑھ رہے ہو تم پچھلی کلاس میں اچھے نمبر لیتے ہو نا, تمہیں یاد رہتا ہے 1 سال تک میں نے اتنے اچھے نمبر لیے تھے, اور اگلی کلاس میں جب تم جاتے ہو تو اس سے بھی اچھے نمبر لے لیتے ہو, تو تم بھول جاتے ہو پچھلی کلاس میں کیسے نمبر تھے. تم ان نمبروں کو یاد رکھتے ہو جو تم نے اب نئی کلاس میں لیے تھے ہیں, تو اس بات پہ خوش ہوتے ہو. تو اسی طرح جنت میں بھی تم نئی نئی چیزیں دیکھ کے جنت کی نعمتیں دیکھ کے خوش ہو جاؤ گے اور بھول جاؤ گے, کیونکہ جنت کی نعمتیں تو اتنی اونچی ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال تو دی ہے کہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا, لیکن وہ صرف مثال کے طور پہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جنت کی نعمتوں کا. اور میرا یہ سوال ہے کہ ہم ہر اجلاس میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہیں گے. ہم روزمرہ کی زندگی میں اس عہد کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں؟ دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کہی ہیں ان کو ماننا. ہم دین کو دنیا پہ مقدم رکھیں گے, ہم یہ عہد کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں, کچھ بندوں کے حق ہیں. جب نماز کا وقت آئے گا تو ہم اپنی کھیلیں چھوڑ کے اپنی باقی کام چھوڑ کے سوائے سے کوئی اشد مجبوری ہو نماز پہ جا کے نماز ادا کر کے اچھی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نیک کام کرو, قرآن شریف پڑھو, تو ہم اپنا وقت ناولیں پڑھنے اور ٹی وی پروگرام دیکھنے کے بجائے وقت نکالیں گے کہ قرآن شریف کی تلاوت بھی روزانہ کریں. پھر قرآن شریف کے معنی جانیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. پھر بندوں کے حقوق ہیں, اس میں ہم اچھے نیک کام کریں, کسی غریب کے کام آئیں, چیریٹی میں کام آئیں. یہ ہے کہ ہم تبلیغ کریں, اپنے اخلاق بہتر کریں, اپنے حالتوں کو بہتر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اور تبلیغ کے لیے وقت نکالیں, پمفلٹ تقسیم کریں, اپنے دوستوں کو بتائیں ہم کون ہیں, ہم احمدی ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھے اخلاق ہوں گے تو خود تمہاری طرف لوگ توجہ کریں گے. مولا میاں کہتا ہے سچ کو قائم کرو, سچ بات کریں گے, کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, اور یہ جو برائیاں ہیں ان سے دور رہیں گے. تو یہ بھی باتیں جو ہیں اسکولوں میں بتائی جاتی ہیں نا, تو تم اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو, جس طرح میں نے پہلے بچے کو کہا تھا کہ اللہ میاں یہ شیطانی باتیں ان سے ہم دور رہیں گے, ہم دین کو مقدم رکھنے والے ہیں. تو روزمرہ کی زندگی میں چیزیں اختیار کرو گے تو یہی دین کو دنیا میں مقدم رکھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. پیارے حضور, مختلف ممالک میں احمدیت کے پھیلنے کے بارے میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بشارتیں موجود ہیں. پیارے حضور, آپ سوئٹزرلینڈ میں اسلام اور احمدیت کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں اور ہمیں اس بارے میں کیسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ آپ کا کام ہے اپنی حالتوں کو بہتر کریں, اپنی عبادتوں کے معیار کو بلند کریں, نمازوں کی طرف توجہ دیں, دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, اس کے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں, قرآن شریف پڑھیں, قرآن کریم کے حکموں پر عمل کریں, اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں دنیا میں پھیلانے کے لیے وقت نکالیں. اور یہ چیزیں ہیں جو خدام کو بھی اور ہر ایک کو کرنی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں میں نے عہد لیا تھا نا خدام الاحمدیہ کے اجتماع سے بھی, انصار اللہ سے بھی, اس عہد پہ غور کرو ذرا, بڑا تفصیلی عہد ہے. تو وہی آپ لوگوں کا مقصد اور مطمع نظر ہونا چاہیے, وہی آپ کا گول ہونا چاہیے, وہی آپ کے آبجیکٹیو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ تمہارا کام ہے کوشش کرنا, تم اپنی کوشش میں دعائیں کرو اور دین کو پھیلانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو, تبلیغ کسی بھی ذریعے سے,
ذاتی دوستوں کو بتانے کے ذریعے سے یا پمفلٹ تقسیم کرنے کے ذریعے سے یا اجتماعی تبلیغ کرنے کے ذریعے سے، جس طرح بھی ہے تم اپنا کام کیے جاؤ، باقی اللہ تعالیٰ کا کام ہے کس کی ہدایت دینی ہے اور کس کو کہاں پھل لگانے ہیں۔ ہم اپنا کام نیک نیتی سے کریں، اور جب وقت آئے گا تو دنیا کی توجہ ابھی دین کی طرف پیدا ہوگی۔ ابھی تو دنیا دین سے دور ہٹ رہی ہے، لیکن ہم اگر قائم رہیں گے دین پہ اور مستقل لوگوں کو بتاتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا جب دنیا کو خود توجہ پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرے گا، اور وہ بریک تھرو ہوگا جب لوگ پھر دین کی طرف توجہ کریں گے، اور چاہے وہ سوئٹزرلینڈ ہو یا دنیا کے اور ملک ہوں، اس وقت پھر خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ پیارے حضور۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ابلیس کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے پہلے بھی جہنم موجود تھی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں بنایا کہ آج سے میں جہنم بنا رہا ہوں تو تمہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ جہنم تو موجود تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کہ کب سے مخلوق بنائی، کیا کیا تھا۔ آدم کا قصہ ہمارے سامنے ہے نا، اس آدم سے پہلے ہی بہت سارے آدم پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو اپنے آدم کی باتیں پتہ ہے نا، جو 6000 سال پہلے تھا۔ اس سے ہزاروں سال پہلے بھی، اربوں سال پہلے بھی انسانیت تھی، تو ابلیس کو یا شیطان کو یا جہنم کو پہلے بھی بنایا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو بھی سزائیں دیتے ہوگا جو برے کام کرتے تھے۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں بھی جنت اور جہنم ہے۔ نیکیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو جنت میں شمار کر لیتی ہیں، اسی دنیا میں بھی انعامات ملتے ہیں، وہ جنت بن جاتی ہے۔ اور اس دنیا میں جو انسان کو بہت ساری سزاؤں سے گزرتا ہے، بیماریوں سے گزرتا ہے، وہی جہنم بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک مطلب ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی کہا تھا کہ یہ آدم جو میں نے پیدا کیا ہے، جس کی ہسٹری ہمیں پتہ ہے، یہ آدم کے ماننے والے جب نیک کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اس کا مطلب وہاں پہلے موجود تھی نا جہنم، تو تبھی تو اللہ میں نے کہا نا جہنم میں جائیں گے، یعنی ان کو سزا ملے گی۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم ایک جیل خانہ ہے، ایک سزا ہے، یہ کہہ لو ہسپتال ہے۔ جو بیمار ہے ان کا علاج ہوگا وہاں، اور جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو وہاں سے نکل جائیں گے۔ یا ایک جیل ہے، اس میں سزا ہے، کچھ عرصہ سزا کاٹیں گے اپنی برائیوں کی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جہنم خالی ہو جائے گی ایک وقت میں، اور جنت بھر جائے گی۔ اگر قرآن میں شفا یابی ہے تو ہم لوگ ادویات کو ہی کیوں زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دعا کرو، دعا میں بڑی طاقت ہے، اور میں شافی ہوں، میں شفا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا میں شافی ہوں، میں شفا دیتا ہوں، تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کسی چیز کی؟ نہ دوائیاں استعمال کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے، یہ بھی شریعت کا اور دین کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع بنائے ہیں، جو چیزیں پیدا کی ہیں کسی کام کے لیے، ان کو استعمال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو تمہارے ابا کیوں دفتر کام کرنے جاتے ہیں، کیوں جاب کرتے ہیں، یا کیوں اپنا کاروبار کرتے ہیں، کیوں لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں، کیوں نوکریاں کرتے ہیں، کیوں ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے۔ ماں بھی اور باپ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رزق دیتا ہوں، آپ ہی رزق دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے بچوں کو بھی میں رزق دیتا ہوں، اور تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، جانوروں کو بھی رزق دیتا ہوں، ہر ایک کو میں رزق دیتا ہوں۔ تو پھر ضرورت کیا ہے کام کرنے کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں شفا ہے، روحانی شفا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری باتوں پہ عمل کرو، اس کتاب میں جو میرے حکم ہیں ان پہ عمل کرو، میری عبادت کرو، اور جو میں نے حکم دیے ہیں ان پہ عمل کرو، میرے بندوں کے حق ادا کرو، تو روحانی طور پر تم صحت مند ہو جاؤ گے، اور تم ایک اچھے انسان بن جاؤ گے، اور تم وہ انسان بن جاؤ گے جس کو اللہ تعالیٰ پھر جنت میں لے کے جاتا ہے۔ پہلی مراد تو یہ ہے شفا سے، روحانی شفا۔ دوسرے، سورہ فاتحہ میں حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ دم کیا کرتے تھے سورہ فاتحہ کا، اور اس فاتحہ کے دم سے لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی۔ ایک صحابی سے آنسر نے پوچھا تم کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مجھے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں ساری موجود ہیں، اس لیے مجھے اچھی لگتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شفا ہے۔ آنسر نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو۔ تو جسمانی طور پہ بھی شفا ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی آنسر نے فرمایا کہ تمہیں
علاج بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جو علاج کے طریقے ہیں یا دوائیاں ہیں یا دوائیاں بنانے کے لیے جو عقل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے نا، اس لیے دی ہے تاکہ اس کو استعمال کرو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دعا بھی کرو اور اسباب بھی کرو، جو طریقے ہیں ان کو بھی استعمال کرو۔ صرف دعا پہ زور دینا اور اسباب کو استعمال نہ کرنا یہ بھی غلط ہے، اللہ تعالیٰ کو آزمانے والی بات ہے۔ اور صرف اسباب پہ بھروسہ رکھنا اور دعا نہ کرنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ پھر انسان شیطان کی طرف چلا جاتا ہے، دیریا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ہمارا یہ کام ہے ہر ایک کو استعمال کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم شفا ہے روحانیت کی صحت کے لیے، تمہیں نیکیوں کی طرف لے جانے کے لیے، اور تم جب شفا پا جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کے، تو پھر تم جنت میں جانے والے ہوگے۔ جیسا کہ پہلے میں نے مثال دی تھی نا، جہنم بھی ایک ہسپتال ہے جہاں علاج ہوتا ہے، سزائیں ملتی ہیں اور پھر واپس چلا جاتا ہے، یا جیل ہے جس میں کچھ سزا کاٹ کے چلا جاتا ہے، پھر جہنم میں جاؤ گے، تم صحت مند ہو تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، جہنم میں تمہارے علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ جسمانی طور پہ بھی شفا دعاؤں سے ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ میاں کہتا ہے اسباب بھی استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ حضور، نماز اور قربانی جیسی روزمرہ چیزوں کے علاوہ آپ اپنی زندگی میں کس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو حکم دیا ہے کہ ذکر الہی کرو، وہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے حقوق ادا کرو اور بندوں کے حقوق ادا کرو، انہی کو اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بھی قائم کیے ہیں نا، عبادت کرنا، اس کی باتوں پہ عمل کرنا، اس کی شریعت پہ عمل کرنا، اصولوں پہ ایمان لانا، قیامت پہ ایمان لانا، ساری باتیں ہیں نا۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ بندوں کے حق ادا کرو، تو بندوں کے حق ادا کرو، اسی کو اہمیت دینی چاہیے، آپ اسی کو اہمیت دیا کریں۔ مقصد تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دو باتوں سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے حق ادا کیے جائیں اور اس کے بندوں کے حق ادا کیے جائیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی صرف نمازیں پڑھ رہا ہے اور بندوں کے حق ادا نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نمازیں قبول نہیں کروں گا۔ اور اگر بندوں کے حق ادا کر رہا ہے اور اللہ کے حق ادا نہیں کر رہا، تو ایک نیکی کر رہا ہے، اس کا ثواب تو اس کو مل جائے گا، لیکن جو دوسری نیکی ہے اللہ کے حق ادا کرنے کی، اس سے محروم رہ جائے گا۔ اس لیے اصل مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اس کے لیے دونوں کام کرنے چاہیے۔ ہم جماعتی کتاب کو دل لگا کر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ میاں سے دعا کرو اللہ میاں تمہیں دل لگا کے پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ بڑی مشکل باتیں ہوتی ہیں نا اس میں دلچسپی کوئی نہیں ہوتی، اس میں کوئی فن نہیں ہوتا، جس طرح آج کل تم لوگوں کو ہے ڈراموں میں یا دوسری فضول قسم کی کہانیوں کی کتابوں میں ہیں، نیکی کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے پہلے تو اللہ میاں سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دل میں تمہارے ڈالے کہ تم ان کو پڑھ سکو، پھر تمہیں سمجھ بھی آ سکے، ٹھیک ہے۔ پھر خدام الانبیاء کو بھی چاہیے، مربی صاحب کو بھی چاہیے کہ آسان طریقے سے تم لوگوں کو سمجھائیں تاکہ تم دلچسپی پیدا ہو۔ اب بہت ساری کتابیں جماعت میں چھپی ہیں آسان زبان میں، اردو، انگلش میں، جرمن میں بھی چھاپ رہے ہیں، اور وہ پڑھو تو اس سے دلچسپی پیدا ہوگی دین کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پھر تم آہستہ دل لگا کے پڑھنا شروع کر دو۔ پھر قرآن شریف میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں، ان کا ترجمہ پڑھو تو وہ تمہیں پھر دلچسپی پیدا ہوگی، پھر اس کے مزید تمہارا اندر شوق پیدا ہوگا پڑھنے کا، پھر اس کے بارے میں مزید تحقیق کرو تو پھر اور باتیں تمہیں پتہ لگ جائیں گی۔ تو بہرحال سب سے بڑی بات یہی ہے، دین کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت بہت زیادہ ہے، کیونکہ شیطان تو یہی کہے گا نہ پڑھو دوڑ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ میاں سے دعا مانگو کہ اللہ میاں تمہیں پڑھنے کی توفیق دے۔ اگلے تنظیمی سال سے خاکسار مجلس انصار اللہ کا ممبر ہوگا، میں اپنے آپ کو اس کے لیے کیسے تیار کر سکتا ہوں؟ کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ آپ کو 40 سال میں یہی نہیں پتہ لگا کس طرح تیار کرنا ہے؟ اگر آپ کو 40 سال میں نہیں پتہ لگا تو باقی پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، اس میں کیا پتہ لگے گا۔ تو یہ 25 سال جو آپ کو ملے تھے خدام الانبیاء کے، وہ اس لیے ملے تھے کہ اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کو تیار کرنے کے لیے آپ کا کام تھا کہ آپ اللہ رسول کی باتیں سنتے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے، اس کے بندوں کا حق ادا کرتے، اس کو سمجھتے۔ اور ایک بنیادی چیز تو پچھلے دنوں انصار کا اجتماع یہاں ہوا تھا UK کا، آپ نے سنا تھا ریکارڈنگ؟ حضور میں عمرے پہ تھا، اس وجہ سے میں سن نہیں سکا، میں ابھی سننا ہے۔ وہ ایک نیکی آپ نے کی تھی نا، اس عمرے میں آپ نے دعائیں مانگی ہوں گی نا؟ جی
صرف دنیا داری کی دعائیں مانگی تھیں کہ دین کے لیے مانگی تھیں؟ دین و دنیا مانگی تھی. دین و دنیا مانگی تھی نا. بس پھر جو اس کے لیے حسنات مانگی تھی نا, دین و دنیا کی حسنات مانگی تھی نا, تو بس اس کی لسٹ نکالیں قرآن شریف سے اور وہ قرآن شریف پہ عمل کریں, اور میرا خطاب بھی سن لیں, اس میں دیکھ لیں کہ کیا ہمارا بنیادی مقصد ہے, کس طرح ہم نے کرنا ہے, زندگی گزارنی ہے, اس طرح زندگی گزاریں. 25 سال آپ کو ٹریننگ اس لیے دی گئی تھی کہ آگے انصار اللہ میں جائیں گے تو یہ کرنا ہے, آگے عمر تھوڑی رہ جاتی ہے. تو اس لیے آپ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کا اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. یہی کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے حضور. جی جی حضور, جزاک اللہ. چلو پھر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. C'était là les points forts d'une rencontre virtuelle qui a eu lieu le week-end dernier. Nous terminons maintenant par le résumé du sermon du vendredi. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife qu'Allah soit son soutien a présenté d'autres événements de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la fin de son sermon, Sa Sainteté a une fois de plus lancé un appel à la prière pour l'état du monde et il a invité les nations musulmanes à s'unir. اس وقت میں دوبارہ دنیا کے حالات کے حوالے سے دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں. اب تو مغربی دنیا بلکہ امریکہ کے بھی بعض لکھنے والوں نے یہ اخباروں میں لکھا ہے کہ بدلے کی بھی کوئی انتہا ہونی چاہیے, اور امریکہ اور مغربی ممالک کو حماس اور اسرائیل کی جنگ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور صلح اور جنگ بندی کی کوشش کرنی چاہیے. یہ لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جنگ بند کروانے کے بجائے بھڑکانے پر تلے ہوئے ہیں. اسی طرح امریکہ, کل خبر تھی کہ وزارت خارجہ کے ایک بڑے افسر نے اس بات پر استعفیٰ دے دیا کہ اب انتہا ہو چکی ہے, فلسطینی معصوموں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے اب بڑی طاقتوں کو. تو ان لوگوں میں بھی شرفاء موجود ہیں. اسی طرح بعض دفعہ میڈیا پہ آتا ہے بعض یہودی ربائی بھی ان کے حق میں بول رہے ہیں اور ظلم کے خلاف بول رہے ہیں. روس کے وزیر خارجہ نے بھی بیان دیا ہے کہ اگر اسی طرح یہ ممالک اپنا رویہ رکھے رہے تو یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں پھیل جائے گی. بس ہوش کے ناخن لوگوں کو لینے چاہیے. اسی طرح مسلمان ممالک کو, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, ایک ہو کر اور ایک آواز ہو کر بولنا چاہیے. اگر دنیا کے 53 ممالک کہے جاتے ہیں مسلمان ہیں, ایک آواز میں بولیں تو یہ بڑی طاقت ہوگی اور اس کا اثر بھی ہوگا پھر. ورنہ اکا دکا آوازیں جو ہیں کوئی اثر نہیں رکھتی. اور یہی ایک طریقہ ہے دنیا میں امن قائم کرنے کا اور اس جنگ کے خاتمے کا. بس مسلمان ممالک کو دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دے اس کی. لیکن بہرحال ہمیں دعاؤں پر زور دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس جنگ کا بھی خاتمہ کرے اور معصوم مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے, مزید ان پر ظلم نہ ہوں اور ظلم کو دنیا سے ختم کرے جہاں بھی ہیں ظلم. اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی توفیق دے.